اور کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ جاری رکھے گا۔ امریکہ اور یورپ ایٹمی مذاکرات میں ایران کی شرکت کی اہمیت پر متفق ہیں، اور یوکرین کی وجہ سے مغرب اور روس کے درمیان اختلافات کی شدت برقرار ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل پیر کی صبح دیوان امیری میں جمہوریہ مشرقی اوروگوائے کے صدر ڈاکٹر لوئس لاکالیبو کا خیر مقدم فرمائیں گے، اور وہاں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم مسائل زیر بحث آئیں گے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے صدر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخ دعیج خلیفہ العبداللہ الخلیفہ الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر کے نام شیخ دعیج خلیفہ العبداللہ الخلیفہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر کے نام اس موقع پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اب ہم قطر کے کرداروں اور تائید و حمایت پر مشتمل اس کے موقفوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مجلس شورا کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کے مستقل موقف اور فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کی مکمل تائید و حمایت اور مدد پر زور دیا ہے۔ ان میں آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کا حق، جس کا دارالحکومت القدس ہو، اور پناہ گزینوں کی واپسی کا حق سر فہرست ہیں۔ وہ ترکی کے شہر استنبول میں تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کونسلوں کی یونین کے 16ویں کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے غیر جانبدارانہ ثالثی اور متوازن سفارتکاری کے ذریعے افغانستان کے علاقے میں قطر کی کوششوں، وہاں انسانی امداد کی فراہمی اور انخلاقی کارروائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے وہاں امیگریشن کے مسئلے اور قطر کی اس اپیل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس مسئلے کی جڑوں کو حل کرنے کا راستہ جنگ بندی ہے، اور مسائل و مشکلات کو مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سسٹم کے ساتھ اپنی شراکت اور پارٹنرشپ کو برقرار رکھے گا، کہ وہ انسانی امداد فراہم کرنے والے اور بچاؤ کے کام کرنے والے ملکوں میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ وہ مشترکہ ذمہ داریوں کے اصولوں کا پابند ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور وہ فلسطینی عوام کی انسانی اور ترقیاتی مدد کر رہا ہے، جو قطر کی اس پالیسی کے عین مطابق ہے کہ انسانی بحرانوں کے اثرات میں کمی کے لیے کام کیا جائے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے نائجیریا کے وسیع علاقے میں واقع ایک مسجد پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ اب ایران کے ایٹمی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یورپی ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے ساتھ اب بھی کسی سمجھوتے کا امکان موجود ہے،
لیکن وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کی برطانوی ہم منصب لیز ٹراس نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کی جانب سے مذاکرات میں نتیجہ خیز شرکت بہت اہمیت رکھتی ہے تاکہ ایک ایٹمی سمجھوتا ہو جائے۔ اس کے بالمقابل ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایسی تجاویز پیش کر دی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایٹمی مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے کہا ہے کہ اہم مسائل پر ابھی اختلافات برقرار ہیں۔ اب لیبیا چلتے ہیں، جہاں الیکشن کی نیشنل ہائی کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پہلے عدالتی اور قانونی اقدامات کرے گا اور اس کے بعد ہی صدارتی امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کی جائے گی تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کے فیصلے اور اس کی طرف سے جاری کردہ احکام کے ساتھ مکمل مطابقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 24 دسمبر کو انتخابات کرانے سے پہلے اس کام کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان گنجلک صورتحال میں امریکی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ابھی تک یوکرین کی سرحدوں کے قریب روسی فوجوں کے بڑے اجتماعات دیکھ رہا ہے۔ ادھر لندن اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ روس کی وہاں کوئی بھی مداخلت ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی جس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ پھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کی کسی بھی جارحیت کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس کا یہ مطالبہ مسترد کیا جاتا ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو۔ دوسری جانب روس کے نائب وزیر خارجہ سرگی ریابکوف نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے روسی سیکیورٹی کی ضمانتوں کو نظر انداز کر دینے سے علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ جائے گی۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے سخت تنقیدوں اور چین اور روس کی جانب سے سختی سے مسترد کر دیے جانے کی فضا میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے بارے میں مجازی سربراہ کانفرنس ختم کر دی ہے۔ امریکہ سے ہی یہ خبر کہ وہاں کی کئی ریاستوں میں آنے والے سمندری طوفانوں میں تقریباً 100 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 70 اشخاص تو صرف ریاست کنٹاکی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان طوفانوں نے ایک ایسا سانحہ برپا کر دیا ہے جو تصور سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور اب فٹ بال۔ عرب کپ چیمپئن شپ فیفا قطر 2021 جاری ہے۔ قطر کی فٹ بال ٹیم اب اس وقت تک چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں ہے۔ اس نے امارات کی ٹیم کو پورے 5 گولوں سے شکست دے کر سب کو حیران کیا ہے۔ ادھر تیونس اور عمان کے مقابلے میں تیونس نے عمان کو 1 کے مقابلے میں 2 گولوں سے شکست دے دی ہے۔ کل شام الوکرہ کے علاقے میں واقع جنوب اسٹیڈیم میں مصر اور اردن کے درمیان میچ کھیلا گیا، جس میں مصر نے اردن کو 1 کے مقابلے میں 3 گولوں سے شکست دے دی۔ اس طرح مصر بھی سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پھر الجزائر کی ٹیم مراکش کی ٹیم کو پینلٹی ککس کے ذریعے 3 گولوں کے مقابلے میں 5 گولوں سے شکست دینے کے بعد عرب کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس طرح قطر، تیونس، مصر اور الجزائر اس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ گویا 3 ٹیمیں شمالی افریقہ سے اور قطر براعظم ایشیا سے۔ آج کے اس نشرے کا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کل پیر کے روز جمہوریہ مشرقی اوروگوئے کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور موجودہ اہم مسائل پر مذاکرات کریں گے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین کی مستقل تائید و حمایت کا اعادہ کیا ہے
اور کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ جاری رکھے گا۔ امریکہ اور یورپ ایٹمی مذاکرات میں ایران کی شرکت کی اہمیت پر متفق ہیں، اور یوکرین کی وجہ سے مغرب اور روس کے درمیان اختلافات کی شدت برقرار ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام